السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی۔ میاں جاوید لطیف صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی۔ خوفناک پریس کانفرنس بھی ہے، خطرناک پریس کانفرنس بھی ہے، اور اس وجہ سے کہ اس میں دوبارہ پاکستانی سیاست میں جو مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے، کسی طرح اپنے حریف کو گرانے کے لیے اگر کچھ نہ ملے اور ہم مذہب کا استعمال کر سکیں، تو آج یہ کوشش جو شاید بہت سی دوسری کوششوں کے بعد یہ کوشش بھی کر لی مسلم لیگ نون نے۔ 2 دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسی طرح کی ٹویٹس کی گئی تھی، اور آج میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس جو کہ جس میں ویڈیوز چلی، ظاہر ہے ان ویڈیوز کے کسی نے کمپائل کیا، ان کو کسی نے بنایا اور وہ چلائی گئیں۔ کسی طرح اب لگتا ہے کہ باقی تمام چیزیں استعمال کرنے کے بعد اب مذہب کو بھی استعمال کیا جائے گا ہماری سیاست میں ایک مرتبہ پھر۔ اور یہ مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ ہے، زیادہ کی بات نہیں ہے، آج سے 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس وقت، تو کیا ہوا ان کے اہم ترین رہنماؤں کے ساتھ؟ احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی ایک جلسے کے دوران، ایک اور میٹنگ کے دوران نارووال میں۔ یہ بھی اسی مذہب کا جب اور اسی ایک نیریٹو کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کام ہوا جس میں احسن اقبال صاحب کو گولی لگی۔ خواجہ آصف صاحب پر سیاہی پھینکی گئی ایک جلسے کے دوران۔ خواجہ آصف صاحب آج ڈیفنس منسٹر ہیں، لیکن اس وقت ایک سیاہی پھینکی گئی، اور یہ بھی اسی ایک کا تسلسل تھا جو واقعات پہلے ہو رہے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب پر جوتا پھینکا گیا تھا جب وہ ایک تقریر کر رہے تھے ایک مدرسے میں، اور وہ جوتا پھینکا گیا تھا نواز شریف صاحب پر۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب خود اس طرح، یہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، مذہب کارڈ اگین اس وقت استعمال جب ان کے خلاف ہوا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو پورا ایک ایپیسوڈ یاد ہوگا کہ ان کے خلاف بھی مذہب کا بڑا اس وقت استعمال کیا گیا تھا جب ان کو کہا گیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھگتتے ہوئے پھر تمام لیڈرشپ اس جگہ پہنچی تھی جہاں مسلم لیگ نون کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ سیاست میں مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت ریسیونگ اینڈ پر تھے۔ اس لیے یہ بیان دینا، عموماً اپوزیشن میں اچھے بیان دینا، یا جب آپ ایک ریسیونگ اینڈ پر ہوں اچھے بیان دینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کیا کہتی تھی مسلم لیگ نون اس وقت؟ میں آپ کو تھوڑا سا، یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب مذہب کارڈ کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا، مذہب کو سیاسی مخالفین کو گندا کرنے کے لیے استعمال کرنے سے بڑا جرم کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہمیں ریلیجس کارڈ نہ پلے کر سکے۔ میں خود اس کا وکٹم بنا ہوں۔ ریلیجن کو بالکل پولیٹیکل ایسپیکٹ میں نہیں لے کے آنا چاہیے، اور اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مذہب کو اپنی سیاسی منافرت کے لیے استعمال نہ کریں۔ میں قطعی طور پہ آئی بی دا لاسٹ پرسن کہ میں مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کروں۔ مذہب کو استعمال کرنا، اس کے اوپر نہ سیاست ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی تنقید کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مذہب کو سیاست میں کے لیے استعمال کرنے والے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں بڑا مجرم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت مذہب کو سیاست کی نظر کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیاست چمکا رہے ہیں۔ دین کو استعمال کرنا میرا نہیں خیال کہ دنیا داری میں یہ مناسب ہے۔ تمام تر بیانات کے بعد اب مسلم لیگ نون خود مذہب کارڈ استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے۔ خود کہتے رہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی زیادتی ہے کہ مذہب کو استعمال کریں، دین کے معاملات دنیا داری کے اندر استعمال نہ کریں، کسی کے خلاف اس طرح کی چیز، اس طرح کی پروپیگنڈا کرنا، نیریٹوز بنانا، یہ غلط ہے۔ بار بار وہ آپ نے جیسے سنا، یہ تو چند بیانات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس وقت تو پوری مسلم لیگ نون اوپر سے لے کر نیچے اسی قسم کے بیانات دیا کرتی تھی، لیکن اب جب ان کو لگا کہ ضرورت ہے، استعمال کرنا چاہیے، تو آج یہ پریس کانفرنس کر دی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں مذہب، اگین جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، اور یہ بھی شاید ایک فرسٹ ہوگا کہ پی ٹی وی کے بلڈنگ کے اندر یہ پریس کانفرنس ہوئی، پی ٹی وی پر اس طرح کی یہ پریس کانفرنس چلائی گئی۔ یہ تمام اگر کہا جائے کہ میں اگر اجازت دیں تو میں پہلے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، زرار کھوڑو صاحب موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں ذرا
अजहर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे शुरू करना चाहता हूं, हमारे रिपोर्टर भी हैं, कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये मजहबी मुनाफरत, इसके ऊपर तो कानून मौजूद है कि किस किस कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है जब आप ये काम करते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन इसका हिस्सा बना है। अजहर फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम काशिफ, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कहां हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस? काशिफ साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी हेडक्वार्टर में हुई है, जावेद लतीफ साहब ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीवी के सारे लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल हुए, वहां पर ये सारा कुछ इकट्ठा किया गया, ये वीडियोस चलाई गई, ये वीडियोस जाहिर है किसी ने बनाई, प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर चलाई गई। ये पीटीवी के अंदर हुकूमत पूरी जाहिर है अगर गई है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की मर्जी से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा की मर्जी से ये सारा कुछ हुआ होगा। गवर्नमेंट ने प्लान करके, ये नहीं कि एक आदमी ये बाद में कहेंगे जी हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं, एक वजीर साहब ने अपने तय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप कहेंगे ऐसा नहीं है? जी यकीनन काशिफ साहब, अगर ये पीटीवी हेडक्वार्टर से बाहर कहीं होती तो फिर तो कहा जा सकता था कि वजीर साहब की अपनी ये काविश है, लेकिन ये पूरी सहूलतकारी जो है वो सरकारी टीवी ने भी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो या दीगर जो पीटीवी के हुकाम हैं वो इसमें शामिल थे। जितनी वीडियोज चलाई गई हैं वो पीटीवी ने फराहम की हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया है कि एक बार तो फिर जो है वो मतलब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। आपने कुछ सियासी लीडरों पर माजी में हमलों का जिक्र भी किया है, एक सियासी लीडर का मर्डर भी इसी वजह से हुआ था। तो आज जो बुनियादी तौर पर जो इश्यू थे, दो नुकात थे, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो जावेद लतीफ साहब ने इसी मजहब कार्ड को इस्तेमाल के तौर पर किया है, जिसका जिक्र यकीनी तौर पर यहाँ पे मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो इस हद तक गए हैं कि जो भी मुखालिफ उनकी सियासी शख्सियत है उन पर जिस तरीके से उन्होंने इल्जामात लगाए हैं वो उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो यकीनी तौर पर ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि ये हमेशा सियासतदान उसी वक्त मुखालफिन के खिलाफ ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं मजहब कार्ड का, जबकि उनको पता चल रहा हो या समझ आ रही हो कि उनके पास अब काउंटर करने के लिए और कुछ नहीं है। तो माजी में यही लीडरान जो है वो इसकी हौसला शिकनी करते रहे, लेकिन आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी जावेद लतीफ साहब की वो इसी मजहब कार्ड से रिलेटेड थी और मुख्तलिफ हीलो बहानों से और मुख्तलिफ जो बयानात हैं उनको जोड़कर उन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि यकीनी तौर पर खतरनाक हो सकती है। खतरनाक हो सकती है। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक साहब। हम इसको चलाना नहीं चाहते, हम कोशिश करते रहे कि इस तरह की चीजों को कम से कम मैं जाती तौर पे तो मजहब के इस सियासी इस्तेमाल के खिलाफ हूं। भट्टी साहब, हम नहीं सीखते सियासत में, डेस्परेशन है ये, सख्त डेस्परेट हो गए हैं कि अब मजहब भी इस्तेमाल करें, फेडरल शरीयत कोर्ट इसका नोटिस ले, पाबंदियां लगाई जाएं। अजीब और गरीब किस्म की बातें की हैं मियां जावेद लतीफ साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, पहली बात तो यह कि काबिल मजम्मत है, कोई भी इस्तेमाल करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हिस्ट्री बताई, इनके घरों पर हमले हुए, स्याही फेंकी गई, जूते मारे गए, गोली लगी, मतलब जावेद लतीफ खुद इसके साथ। हाँ, जावेद लतीफ साहब को वो सर और तशद्दुद, और फिर उसके बाद राना सना। वैसे मैं इसके ऊपर भी ऐड कर दूं एक चीज, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी। हाँ। और जब फैसल वाडा साहब का एक बयान जिस पे बड़ी लेदे हुई थी कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले की बात है, उस पर उन्होंने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया इसके ऊपर तौहीन लगनी चाहिए। मगर वो तमाम लोग जो इससे गुजरते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो सियासत से नहीं छोड़ते नहीं है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम इमरान खान साहब पे तनकीद इस हवाले से करते हैं कि आप ठीक कहते हैं रियासत मदीना, मान लिया एग्जाम्पल्स दें, लेकिन मजहब को तो किसी को रियासत मदीना ठीक है, फाइन, आप अल्लाह आपकी और नियत अल्लाह जानता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे वो मामलात में वो चूंकि लिख के नहीं करते तो बहुत सारे मामलात में वो कर जाते हैं। तीसरी बात यह है कि कहना कि ये जिहाद हो रहा है, आप हज और उम्रे करने चले गए, ये और कहना कि फॉर एग्जाम्पल मैं हक हूं, मैं सच हूं, मैं नेकी हूं, मैं अमर बिल मारूफ हूं। आपको याद होगा मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा था इमरान खान को रोकना भी जहाद है, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर। आप बयान फिर वो कह रहे हैं कि हाँ इस्तेमाल करते सारे करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्लीज नहीं करना चाहिए। इस तरफ हो या इस तरफ हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये उससे भी डेंजरस है कि अगर ये कर रहा है तो आप इसका क्या कर रहे हैं? आग लगा रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई मुसलमान नहीं है, किसी का अकीदा ठीक नहीं है, कोई अब इसके बाद क्या होगा?
آپ جیسے ہم یہ عموماً میں نے دیکھا تھا اپوزیشن میں کام استعمال ہوتے ہیں، حکومت استعمال کر رہے ہیں. اچھا اس وقت تو ماشاءاللہ پتہ ہی کو نہیں نا اپوزیشن کون ہے حکومت کون ہے، سارے ہی حکومت میں ہیں. لیکن آپ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بات ہوئی کہ جب عمران خان نے جسٹس وہ جج صاحبہ زیبا صاحبہ کا نام لیا، سابق آپ کو تو یاد ہوگا لا منسٹر صاحب نے الیکشن لڑنے سے صرف اس لیے انکار کر دیا تھا بیکاز وہ اتنا زاہد حامد صاحب کہ اتنا پریشر تھا کہ ان کا خیال تھا کہ میں اب پبلک میں جا کے الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا بیکاز آف دس مذہب. انہیں کے گھروں پہ جب ہوئے حملے تو اچھا انہوں نے کیا کہا کہ ایک تو کہا ہمارے معزز ہائی کورٹ نے کہ یہ ریڈ لائن ہے جوڈیشری. دوسرا ایک یہ بھی اس میں ریمارکس آئے اور یہ بھی بات ہوئی میڈیا پہ کہ فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے نے غلط کیا ہے، تو کوئی ایک عمران خان صاحب کا فالوور اٹھ کر تو کوئی نقصان نہ ہو، ایکسٹرا سیکورٹی پہنچائی گئی. دیکھیں یہ آپ کو یہ 3-4 ہی بندے چاہیے ہوتے ہیں اس کے اندر، جس میں یہ نہیں ہوتا کہ مذہب کا آپ کوئی بیان دیتے ہیں تو کوئی ایک شخص اٹھ کے وہ کچھ کر سکتا ہے، کوئی گولی چلا سکتا ہے، کوئی کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. دیٹس وائی آپ کو واقعات موجود ہے پاکستان کی تاریخ میں جن میں لوگوں کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے ان چیزوں کے اوپر. سو اس لیے یہ ہونا نہیں چاہیے. پنڈی کے جلسے میں ایک جب وہ ہوا ہمارے گورنر کا تو ان کو پوچھا گیا کہ آپ کہاں کی، انہوں نے کہا میں نے جلسے میں سنا تھا. ان کا بیان موجود ہے. اچھا یہ سلمان تاثیر صاحب جب ہاں مثال کے طور پہ کہ اگر یہ جو جاوید لطیف صاحب نے کوئی ایک بندہ ٹھان لے، کوئی ایک بندہ سوچ لے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو واقعی طوفان آ سکتا ہے، طوفان آ سکتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے کسی کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. فیض آباد دھرنے ہو گئے، اس حکومت میں بھی اس حکومت میں بھی کسی نے کچھ حاصل کیا تو نہ کریں. کھوڑو صاحب وی ڈونٹ لرن، ہم نہیں سیکھتے. میں نے آپ کو جیسے سنایا یہ بیان در بیان موجود ہے پی ایم ایل این کا کہ مذہب کو استعمال نہ کریں، لیکن جب موقع آتا ہے تو استعمال کر جاتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ڈیسپریشن ہے یہ؟ کر جاتے ہیں. ڈیسپریشن بہت چھوٹا لفظ ہے. اگر میں کہوں کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں وہ بھی ایک بہت چھوٹا لفظ ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ریلیجن کارڈ بھی یہ نہیں ہے، یہ ہے ویپنائزیشن آف ریلیجن. اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بارے میں جس کا آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، لوگوں کے سر قلم کیے گئے ہیں. ڈیسپریشن یار یہ تو انتہائی ایک گری ہوئی حرکت ہے. لیٹس کال اے اسپیڈ. یہ پاگل پن ہے. اور یہ آپ اس ملک میں کر رہے ہو جس میں مشال خان بھی اس طرح کے بے بنیاد الزامات پہ قتل ہوئے، پرینتھا کمارا، ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اسیسینیشنز ہوئی ہیں. سلمان تاثیر یار ابھی میں گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر آپ 10 لوگوں کو اکٹھا کرو نا، کہ رینڈم پولنگ کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ یار اس کو مارنا جائز تھا، آدھے سے زیادہ کہیں گے کہ جی بالکل جائز تھا. آپ ان سے پوچھیں کیوں، کسی کو نہیں پتا. سنی سنائی بات پر بندے کو قتل کر دیا اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہار پہنا رہے ہوتے ہیں آپ کے وہ مزار بن رہے ہوتے ہیں. تو نو وی ڈونٹ لرن. اور میں تو ایکچولی مجھے تو اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سارے سیاستدانوں کو مستقل اپوزیشن میں ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں نا کاشف بھائی. ہیومن رائٹس آپ کو یاد آ جاتی ہیں، آپ کو فریڈم آف میڈیا، آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن یاد آ جاتا ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشن یاد آ جاتی ہے، اور آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یار نہیں یار یہ ریلیجن کارڈ، ویپنائزیشن آف ریلیجن بہت بری بات ہے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیکن یار یہ دیکھ لیں آپ، اور اب دیکھو اگین دیکھیں، اب یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ کوئی ایک پہ تنقید کرو گے وہ کہیں گے کہ اچھا تو جب 1985 میں اس نے یہ کہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے. رائٹ؟ دیکھو ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. لیکن یہاں دس از واٹ اباؤٹزم آف پاکستانی پالیٹکس ہے نا، واٹ اباؤٹزم آف پاکستانی پالیٹکس، واٹ اباؤٹزم آف پاکستانی پالیٹکس. کہ آپ کو کچھ جواب دے اس نے تو یہ کیا، وہ بھی غلط ہے. اور یہ تو جی 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 نہیں. اب دیکھیں اب یہاں پر تو یار باقاعدہ آپ کے لیے پی ٹی وی کی ریسورسز یوز کی ہے نا. آئی مین دیکھو ہر جو بندہ آتا ہے نا، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا ریڈ لائنز کی. یار یہ لائن تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی 100 کلومیٹر پیچھے چھوڑ دی تھی کب کی. اور یہ جو ریڈ لائن ہے نا، یہ جو ویپنائزیشن آف ریلیجن والی، یہ ریڈ ہے خون والا ریڈ. لٹرلی لوگوں کو ذبح کر کے ہم نے یہ لائن بنائی ہے، اور اس لائن کو بھی آپ کراس کرتے جا رہے ہیں. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جی کہ دیکھیں زیادہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی 10,000 لوگوں کا ہجوم آئے. اٹ ٹیکس ون گائے ود اے گن یا اے نائف یا اے بوم. اور یار احسن اقبال کے ساتھ جو ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا، وہ اس وقت بھی یہ برا تھا، ابھی بھی یہ برا ہے، سلمان تاثیر کے وقت میں بھی برا تھا، اور کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھنا. اور آپ دیکھیں گے کاشف، کیونکہ آپ کو پتا ہے یار دنیا گول ہے. ہاں آج یہ پاور میں ہے، کل پاور میں نہیں ہوں گے، اللہ جانتا ہے کون ہوگا، شاید خان صاحب ہو. یہی پیٹرن آپ کا ریپیٹ ہوگا
کیونکہ اب چیزیں نا مطلب یہ تو میں تو ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین کے دکاندار ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ اس میں سب شامل ہے نا. دیٹس دا ورسٹ پارٹ. دنیا کا سب سے آسان کام ہے پاکستان میں, اگر آپ نے کسی کو مروانا ہو نا, آپ اس کے اوپر صرف جھوٹی گستاخی کا الزام لگا دو, کسی نے نہیں پوچھنا, پوری بستیاں جل جاتی ہیں, اور پھر بعد میں پتہ لگتا ہے اچھا یار غلطی ہو گئی ہمارے سے, سوری. اور اس کی سزا بھی نہیں ہے نا, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے. جب آسیہ بی بی کا کیس ہوا تھا تو اس میں جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ حالانکہ جن لوگوں نے جھوٹی گواہی دی ہے ہم ان پر مقدمہ چلا سکتے ہیں, وی ول ناٹ ڈو اٹ ڈیو ٹو دا سینسٹیوٹی آف دا کیس. یہ صورتحال ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ایک بند گلی میں ہی ہیں, اور ہم اس بند گلی میں ہی آگے پیچھے اندھیرے میں نا بند گلی میں بھٹکتے رہیں گے. بند گلی میں کیریکٹرز بدل جاتے ہیں, بند گلی نہیں بدلتی. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی یہ بھی ریالٹی ہے. سر کاظمی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جیسا سری لنکا کا وہ ایک شہری کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے گزرا ہے, پرینکا کمارا, جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ مذہب کا صرف ایک نعرہ لگتا ہے اور پھر لوگ نہیں سنتے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. پی ٹی وی میں آپ یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں. ایک اور نئی چیز یہ ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, اس طرح کی چیزیں اپوزیشن استعمال کرتی ہے حکومت کے خلاف. دس از آلسو پروبیبلی اے فرسٹ کہ جہاں حکومت استعمال کر رہی ہے, ایک سٹنگ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف مذہبی کارڈ. یہ کب سیکھیں گے؟ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ 2022 میں بھی ہم اسی کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کب سیکھیں گے جنہوں نے ہمیں سکھانا ہے, جنہوں نے قوم کو سکھانا ہے. یہاں پہ ہم نے نون لیگ کا ذکر کیا, لیکن کاشف بھائی یہ 13-14 جماعتوں کی حکومت ہے. آج جو جاوید لطیف صاحب نے بیانیہ پیش کیا نا, وہ پیپلز پارٹی کا, ANP کا, ان سب کا وہ بیانیہ, اس لیے کہ وہ سب حکومت میں, یا تو وہ آ کے سامنے کہہ دیں کہ یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے, یہ صرف نون لیگ کا ہے. اور دوسرا, بحث آج پریس کانفرنس سے نہیں شروع ہونی چاہیے. بحث اگر آپ پچھلے چند دن سے دیکھ لیں, ان کی سینئر لیڈرشپ ٹویٹر کے اوپر کس قسم کے پیغامات شیئر کر رہی ہے. وہ ایک طرح سے گراؤنڈ لے کر رہے تھے کہ جناب یہ چیزیں ہیں, اور اس کا آج ہم نے ایک طرح سے انتہا دیکھی کہ پریس کانفرنس کی گئی پی ٹی وی کے اندر, اور جو کچھ چلایا وہ آپ نے بھی بتایا. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان کو یہ کمپریہنشن ہی نہیں ہے, یہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ بھائی یہ وقتی فائدے کے لیے تو آپ استعمال کریں گے, لیکن یہ دوبارہ آپ کو آ کے بائٹ کرے گا, اور یہ ماضی میں ان کو ہو چکا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ سیکھتے نہیں ہیں. اور بہت سارے ان میں سے جو دوست ہیں, جب وہ باہر جاتے ہیں ادھر کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ بڑا مذہبی ہے, وہ تو طالبان خان ہے. ادھر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو کوئی بھی کرے, چاہے خان صاحب کرے یا یہ اس وقت حکمراں اتحاد کرے, ان کو خود سوچنا چاہیے. اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, ویسے ہمارا ملک مذہب کے نام پہ بنا تھا, مذہب کا ذکر بھی ہوگا, مذہب کا سیاست میں بھی ذکر ہوگا, اس سے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ مذہب کو مخالفین کے خلاف یوز کرتے ہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل آپ نے جو آخری بات کہی نا, دوبارہ دیکھیں, یہ پاکستان میں اگر آپ مذہب کے خلاف بات کریں گے تو لوگ مشتعل ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک ہے کیونکہ مذہب کی فالوئنگ بہت ہے. مذہب کی بات کرنا, ہم کئی دفعہ مذہب کی بات کرنے کو مذہب استعمال کرنا کہہ دیتے ہیں. مذہب کو کیسے دیکھیں, اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب نبی پاک کی سیرت تھی کہ آپ جھوٹ چوری مت کریں, ان کے احکامات تھے کہ آپ برائی سے بچیں, اور آپ یہ مثالیں دیں, یہ مذہب کا استعمال نہیں ہے. یہ ظاہر ہے زیادہ لوگ شاید آسانی سے ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں کہ جی اس آدمی کے ساتھ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, یہ تو فلانے کا ایجنٹ ہے, یہ تو یہودی ایجنٹ ہے, یہ تو فلانی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ پاکستان میں جو یہ چیز استعمال ہوتی ہے اور جس طریقے سے استعمال ہوتی ہے, دس از ویئر دا پرابلم از. اور اب مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا کہ بائی ہک اور بائی کروک, وٹ ایور اٹ ٹیکس, آئی تھنک دس از دا, جس کو میں ڈیسپریشن کہتا ہوں, وٹ ایور اٹ ٹیکس. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ظاہر جس طریقے سے عمران خان کو اپوز کیا جا سکتا ہے اس کو اپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی اچھی ایک بات کی کھوڑو صاحب نے کہ انسانوں کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے. تو میں ذرا کھوڑو صاحب آپ کے لیے کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اس ملک میں فیشزم تھا, اور فیشزم اس لیے تھا کہ مخالف سیاسی جماعتوں کو اندر جیل میں ڈالا جا رہا تھا, ان پہ مقدمات کیے جا رہے تھے, اور میڈیا پہ پابندیاں تھیں. اب یہ سوچیں کہ یہ فیشزم بدل گیا, جمہوری حکومت آ گئی, لیکن چینلوں کے لائسنسز ریووک ہو رہے ہیں, لوگوں کو پاکستان سے بھاگنا پڑ رہا ہے, لوگوں کے خلاف, صحافیوں کے خلاف FIR کاٹی جا رہی ہیں, سیڈیشن کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں صحافیوں کے خلاف. لا منسٹر پریس کانفرنسز کر رہا ہے, پنجاب کا لا منسٹر پریس کانفرنس کرتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے جرنلسٹوں کی اریسٹ کو. نہ صرف یہ بلکہ
دہشت گردی کی FIR کاٹ رہے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف. اور کوشش یہ ہے, ہم یہ 3 دن سے چلا رہے ہیں کہ ہر ایک کی کوشش یہ کہ جناب یہ لاڈلے والا حساب کیوں, اس کو نائل کیوں نہیں کرتے, اس کو اس کیس میں نائل ہونا چاہیے, اس کو اس کیس میں نائل, کسی طرح دے وانٹ ٹو وائپ آؤٹ دیئر اپوزیشن کے اس کو ہم کسی طرح اس ملک کی سیاست سے نکال دیں. اگر اجازت ایک بریک لے لیں. عمران خان صاحب نے جو کل کیے دوبارہ احتجاج کی کال دینے کی, ویئر از ہی کوئی, اب کیا واقعی اس مہینے احتجاج کی کال اور ایک اور احتجاج ہوگا؟ انہوں نے کہا زبردستی الیکشن کرائیں گے, وہ کیسے ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ریورس کاظمی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا میں اس مہینے احتجاج کی کال دوں گا. پولیٹیکلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب کو لگتا یہ ہے کہ اس وقت ان کے آپشنز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو رہے ہیں. آج خان صاحب کو JIT کے سامنے بھی پیش کیا گیا. اب یہاں پہ JIT بنانے کی کوئی تک تھی؟ قطعاً کوئی تک نہیں تھی, کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے, کوئی ایسی تحقیقات نہیں ہونی. لیکن یہ کیوں کیا گیا؟ یہ قوم کو یہ دکھانا تھا کہ بھائی اگر آپ زرداری صاحب کی یا میاں صاحب کی یا شہباز صاحب کی JIT کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں خان صاحب کو بھی تو JIT نے تحقیقات کی تھی. تو یہ اس طرح کا ماحول ہے اس وقت. تو اس ایسے ماحول کے اندر خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سیاست لانی پڑے گی سڑکوں پہ, جو کافی حد تک وہ لے کے آئے ہیں. لیکن مجھے بھی پتا ہے اور ان کو بھی اندر سے اس چیز کا ادراک ہوگا کہ ابھی ہم انتخابات کی طرف نہیں جا رہے. وہ سسٹم کو سٹریچ کرنا چاہتے ہیں, توڑنا نہیں چاہتے. وہ دکھانا چاہتے ہیں سسٹم کے لوگوں کو کہ میں اس نہج پہ لے آیا ہوں, یہاں سے میں نے ایک سٹیپ آگے لیا تو آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی, میرے لیے بھی مشکل ہوگی. خان صاحب کے لیے مشکل کیوں ہوگی کہ اس سسٹم میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اس وقت خان صاحب ہیں. آج الیکشن ہو یا مہینے بعد ہو یا 4 مہینے بعد, وزیر اعظم خان صاحب نے بننا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سسٹم ٹوٹے گا تو اس سے ان کو نقصان ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریشر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی انتخابات کی طرف چیزیں بڑھیں. کیا آپ کو لگتا ہے آپ نے ایک کہا اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں, توڑنا نہیں چاہتے, لیکن خان صاحب کو یہ کہیں نہ کہیں خدشہ تھا پچھلے چند دنوں میں, جس کی وجہ سے ایک پبلک موومنٹ انہوں نے شروع کی, جلسے جلوس, کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا. ملٹیپل کیسز ہیں, حکومت کی طرف سے بار بار سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر میاں صاحب ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے, اگر اس کیس میں یہ ہو سکتا ہے تو عمران خان کیوں نائل نہیں ہو سکتا. اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ تھی کہ ان کو نائل کر دیا جائے گا, جس کی وجہ سے وہ یہ اپنے کراؤڈ کو موبلائز کر رہے تھے. ان کیس سم تھنگ ہیپنس, ان کا جو فالوور ہے وہ موبلائزڈ ہو, اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت نہ ہو. کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا؟ جی پرسائسلی یہی وجہ تھی. خان صاحب اسی لیے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے اپنے فالوورز کو, اس لیے کہ ہر چیز, چاہے کوئی بھی چیز ہو جائے, کوئی ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا, اس کے بعد جس طرح اس حکومت کا رد عمل تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے, یہ سیلاب آ جائے, کوئی بھی ایسی چیز ہو, اس کے اندر PDM کی حکومت کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کسی طریقے سے ہم کم کر لیں. اور وہ قطعاً جو ہے سیاست میں اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, جو الیکشن کی سیاست ہے. تو ان کی خواہش تو ہے کہ کسی طریقے سے -1 کیا جائے, لیکن وہ جو آپ -1 کریں گے اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ کیا وہ PDM کی حکومت برداشت کر سکے گی. یہ خان صاحب ان کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر تم یہ برداشت کر لو گے. تو میرے خیال میں خان صاحب نے تو تیاری کی بھی ہے, اب دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کھوڑو صاحب, اپوزیشن, دس -1 از اندر تھنگ جو کہ ہر اپوزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومتی -1 ہو جائے, یا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کا -1 ہو جائے کسی طرح. واٹ آر دی تھنکنگ؟ آئی مین, یا کوئی اور کوشش کر رہا ہوتا کہ دونوں -1 ہو جائے. اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا سر. جی سو حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ یہ جو بیانات روز پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی اس ہفتے, اس مہینے سپٹمبر میں ایسی کوئی کیمپین لانچ کریں گے, کر سکتے, کرنا چاہتے؟ نہیں, کر تو سکتے ہیں. دیکھیں اگین میری نظر میں, اور بالکل جو ابھی اطہر صاحب جو بول رہے تھے, آئی اگری ود ہم. دیکھو یہ پریشر ٹیکٹکس ہے نا, اور یہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے. فواد چودھری نے تو کھل کے کہہ دیا تھا نا کہ دیکھتے ہیں کون ان کو نااہل کر سکتے ہیں. اگر جس نے نااہل کیا آپ اسلام آباد سے باہر نکل کر تو دیکھیں, رائٹ. تو کلیئر تھریٹ ہے ایک کہ اگر ان کو آپ نے کچھ کسی بھی کیس میں ایک دہشت گردی کا جو عجیب و غریب کیس بنایا ہے, یا وہ ممنوع فنڈنگ ہے, جو بھی وٹ ایور, جس میں آپ نااہل کرتے ہیں, تو ایک پبلک ریئیکشن آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں نا برنکمن شپ, کہ جی ہم نے قابو کیا ہوا ہے اس عوام کو, اگر ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر سر اللہ جانتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک گیم ہے. اگر آپ اجازت دیں کاشف, تو میں ایک آپ کا جو پریویس پوائنٹ ہے میں بس بریفلی میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے کہا تھا نا کہ پچھلی حکومت میں بڑے کہتے تھے فیشزم, اور اس میڈیا چینل کو یہ اور اس انٹرویو کو نہیں چلانے دیا, اور آپ نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ کچھ صحافی یا ایک صحافی کم از کم ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ شاید
امید ہے مجھے کہ ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں. تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خیر نہ کرو سجن بھی مر جانا ہے نا, تو وی شوڈ آلسو لرن فرام دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. جہاں تک گورنمنٹ کا ہے تو یار پینک تو کلیئر ہے, بیکاز گورنمنٹ کا کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ یار ابھی الیکشن کی تو بہت برا حال ہونے والا ہے. وہ ڈیلے کر رہے ہیں ہوپنگ کہ یا تو ٹیکنیکل لاک آؤٹ ہو جائے گا جیسے کہ نااہل کر دیا وغیرہ وغیرہ. پرسنلی میری ذاتی رائے ہے کہ اگر نااہل ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سیاست ختم ہوتی ہے یار. ہاں, الطاف حسین نے کون سی الیکشن لڑی تھی؟ نواز شریف بھی تو نااہل ہوا تھا نا کہ 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے ریسیو نہیں کی. اب وہ بھی تو ایک فنی سی بات تھی نا باس. تو ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. نااہل ہو بھی گئے تو ہز پولیٹیکل تھریٹ ڈز ناٹ اینڈ فار دا گورنمنٹ. دوسری چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, کہ حکومت دعا کر رہی ہے کہ یار کسی طرح اگلے 8 مہینوں میں نا کچھ قسم کی اکنامک سٹیبلٹی آ جائے جو دور سے نہیں نظر آ رہی. انفیکٹ اب تو جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی وجہ سے سندھ میں شاید گندم نہ لگے, اور اگر گندم نہیں لگے گی سر تو پھر آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا. اور آپ یہ یاد رکھیے گا باس, آسمان تک پہنچ جائے گی. یوکرین واز دا بگیسٹ پروڈیوسر آف ویٹ. اب اگر آپ کی وہاں دنیا کا گرین ادھر سے آتا ہے, اور اگر وہاں پہ جنگ کی وجہ سے ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی, ہم اپنا گرین اگر نہیں اگا سکیں گے, دس اسپیلز ڈیزاسٹر فار پاکستان. کے گاڈ فوربڈ کہ اگر یہ ہو گیا اور ہمارا یہ یار کاشف بھائی قسم سے نا میں سوچ کے مجھے خوف آتا ہے. اٹ از دا پرفیکٹ اسٹارم. اچھا صرف یہ نہیں ہے یار, میں بس ایک اور منٹ لوں گا. ایک تو سیلاب ہے, اوپر سے آپ نے دیکھا ہے سوات میں کل کیا ہوا ہے, 5 لوگ شہید ہوئے ہیں بم دھماکے میں, 3 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں بارڈر پر, آج ایک اور فوجی جوان شہید ہوا ہے, اور تیرا میں ایک بار پھر نقل مکانی شروع ہو گئی ہے. سو دس از دا پرفیکٹ اسٹارم یار. اور اس سب کے دوران حکومت کو کیا سوچ رہی ہے کہ یار کیوں نہیں ہم انسائٹمنٹ ٹو مرڈر کریں, بیکاز یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ریلیجن, یوز آف ریلیجن, یہ یوز آف ریلیجن نہیں ہے یار, یہ انسائٹمنٹ ٹو مرڈر ہے کہ یار یہ بندہ گستاخ ہے, اس کا سر قلم کر دو. ہمیں پتا ہے, وی نو ہاؤ دس ورکس. سو مجھے تو انفارچونیٹلی مجھے تو کہیں کوئی بھی امید نہیں نظر آتی اس وقت. اللہ خیر کرے. امید بٹی صاحب آپ کو ہے. انسائٹمنٹ ٹو مرڈر کی جو انہوں نے بات کی نا, بڑی انٹرسٹنگ, یہ اس لیے بات بالکل بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس طرح کی پریس کانفرنس پہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ لیگلی تو ہو نہیں سکتا, نہ ہونا ہے. اس کا سب کا یہ ڈائریکٹڈ ہے لوگوں کی طرف. یہ دیکھو, یہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں, یہ اس قسم کا جو بھی جس کے خلاف بھی ہوتی ہے, اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف ہے, کہ یہ دیکھ لو فیصلہ تسی آپ پہ کر لو, ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اور پھر دیکھنے والے نے جو فیصلہ کرنا ہے, اب اس کی اپنی سوابدید ہے, اس کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتا ہے یا کس کو کتنا, آپ جانتے ہیں بہتر. بٹی صاحب, عمران خان صاحب کیا واقعی آج کی تاریخ میں, کیونکہ بڑی اسلام آباد میں ملاقاتوں کی خبریں بھی ہیں اور حالات ہیں اور وغیرہ وغیرہ, آج عمران خان صاحب آج کی تاریخ میں, آج کی تاریخ ہے سر 14 ستمبر, مشکل میں ہے یا مشکلیں آسان ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, خواہش تو ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے, خواہش ہے کہ پارٹی توڑی جائے, خواہش ہے کہ پارٹی میں بغاوت کی جائے, خواہش ہے کہ پنجاب حکومت واپس لی جائے. ویسے میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا, نیکسٹ کوشچن تھا آپ سے, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب آج مشکل میں ہے, مشکل کم ہوئی ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. اور مشکل میں ڈیفینیٹلی مشکل میں خیال مشکل کم ہوئی. نہیں, میں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل, کیا عمران خان صاحب کیا مشکلیں ہیں؟ نمبر 1 کیا مشکل ہے کہ واحد آدمی ہے, یعنی ایک تو میں اس مذہقہ خیز ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت میں آج خیر سے 70 وزیر مشیر ہو گئے, اور 27 کلو. آج ایک اور بھی میں دیکھ رہا تھا, خبر دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی اور کو بھی وزیر بنا دیا گیا. ہاں, نہیں, اب تو میرے خیال سے میں اور آپ اگر پکڑے گئے تو ہمیں بھی مشیر بنا دیں گے. جو بندہ ادھر نظر آتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. بس کسی کی چٹ ہونی چاہیے, زرداری صاحب کی, مولانا صاحب کی, بس. اکاموڈیٹ بھی کرنا. ہاں, اچھا, تیرا پارٹیوں نے اکاموڈیٹ کرنا. اچھا, فار ایگزامپل عمران خان, دوسری ایک مزے کی بات, عمران خان وہ شخص ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس ہے, ہائی کورٹ میں اس کا کیس ہے, سیشن کورٹ میں اس کا کیس ہے, جی آئی ٹی میں وہ جاتا ہے, الیکشن کمیشن میں 3 ہیں, 2 توہین کے اور 1 توشہ خانہ کا, اور ادھر ممنوعہ فنڈنگ میں ایف آئی اے بلا رہی ہے, ایف بی آر تحقیقات کر رہی ہے. ہاں, ہوتی ہے بالکل, انہوں نے کی ہے اور پکڑے. اچھا, پھر ہے کہ لیکن عمران خان اس ملک میں لگ ایسے رہے تو انہوں کو دیکھ کے کہ عوام کے علاوہ ہر ایک کی توہین ہوتی ہے. اچھا, پھر توہین عوام تو کبھی بھی نہیں. پھر ہے کہ فار ایگزامپل آپ اندازہ کریں
کہ اب یہ خیر اب تو انہوں نے خود بھی بتایا کہ آئے کیوں تھے, کس وجہ سے آئے تھے. آپ اس اہل لائق تجربہ کار افلاطون وہ ارسطو پتہ نہیں کیا کیا تھے, سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے, یہ بھائی نے اس نے دیوالیہ کر دے. معیشت برباد ہو گئی, عمران خان کو ایج کیا ہے, معیشت برباد ہو گئی ہے, مہنگائی ریکارڈ ساز ہے, خارجہ تعلقات ختم. وہ شکر کریں وہ چینی کونسل جنرل نے بیان دے دیا کہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں سی پیک رول بیک ہو گیا تھا. وہ تو یہ افواہیں ہیں, غلط ہیں, وہ تو سیکیورٹی کے معاملات تھے اور کورونا تھا. اچھا وہ اب کہاں گیا؟ کشمیر عمران نے بیچ دیا تھا, اب یہ کون گیا ہے بندوق لے کے وہ تاکہ وہ یا پیسے کی بوری لے کے واپس خریدا جائے. داخلہ امور ختم, خارجہ, بے روزگاری, غربت, مہنگائی. ملکی تاریخ کی بدترین 5 مہینے کی حکومت ہے یہ, ملکی ترین کی کنفیوز ترین 5 مہینے کی حکومت ہے. کنفیوز والی بات ٹھیک ہے آپ کی, اور بدترین کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات شاید دیکھو میں معیشت کو زیادہ بات اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپرٹس کا ڈومین ہے, ایکسپرٹس کو بات کرنی چاہیے. لیکن پاکستان میں اب یہ ڈالر جو نہیں قابو میں آ رہا ہے, اس کا ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر تیز ہو رہا ہے, اور دوسرا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل نیچے بھی تو جا رہا ہے. ساڈے کو بھی کوئی نہیں, ساڈے کو ڈالر مل ہی نہیں مارکیٹ. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ جو آپ نے کہا نا کہ 5 مہینے کی گرمی, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, ادھر سے پیٹرول مہنگا کرتے ہیں, ادھر سے مریم نواز کہہ دیتی ہوں یہ کیا کر دیا مفتاح بھائی آپ نے, ادھر بجلی مہنگی ہوتی ہے, ادھر سے آواز آتی ہے اف. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا. اور یاد رکھیں کہ اس ملک میں مریم نواز شریف صاحبہ کتوں اور بلیوں کا کھانا کھولنے کے اوپر بھی ٹویٹیں کرتی ہیں, اور کھل گئے ہیں مشینری. وہ کھل بھی جاتا ہے. محسن عزیز, سینیٹر محسن عزیز نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں کہا کہ مشینری کی درآمد پر پابندی ہے, کتوں کی خوراک آ رہی ہے. تو اس کو اگلے دن میں نے ان کو کہا کہ محسن بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تو مریم صاحبہ نے کہا تھا, تو وہ کبھی بند نہیں ہوگی. اچھا پھر قتل بھی کریں, ثواب بھی لیں. ادھر سے مفتاح اسماعیل فیصلہ کرتا ہے اکانومی کا, جو بھی مہنگا کرنا ہے, ادھر سے اپنی پارٹی اچھا ہٹاتے نہیں, ہاں ہٹا نہیں رہے اس کو, گالیاں نکالتے ہیں. اچھا مجھے ایک بتائیں سر, مجھے وہ بندہ میں ڈھونڈ رہا ہوں, وہ بابا ایون فیلڈ والا, اور وہ جو پریس کانفرنس میں رویا نا, وہ شاید رویا اپنی حالت کے اوپر ہے کہ یار میرے نال کر کی رہے. اچھا وہ بابا ایون فیلڈ والا کہاں ہے جو کہتا تھا مسائل دا حل میرے کول؟ وہ بابے دا ایک نائب سی جیڑا آئی ایم ایف نے اکھاں چکھاں پا کے گل کردا سی, بائی دا وے جس کو پہلی مرتبہ آئی ایم ایف نے جرمانہ بھی کیا تھا اور مشرف حکومت نے بھرا تھا. اور جو ڈار صاحب کی, اور میں کھوڑو صاحب نے جس پہ بڑا ایک کھوڑو صاحب کی اکثر اردو مجھے جو تلفظ ہے نا اس پہ میں قربان جاتا ہوں, اتنی مزے کی ہے. تو کھوڑو صاحب نے کہا فنی ہے باس 10,000 درہم. باس یہ فنی نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں جھوٹ بولنا, سپریم کورٹ میں جعل سازی کرنا, قطری خط. باس یہ فنی نہیں ہے کہ یہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ, اور جس ایون فیلڈ میں باس وہ بیٹھے ہوئے اس ایون فیلڈ کے پیسے کا منی ٹریل نہ دینا, یہ فنی نہیں ہے باس. یعنی آپ جیسے پڑھے لکھے اہل علم آدمی اگر جسٹیفائی کرے اس کیس پہ, میرا بھی یہ عمران خان صاحب نے, ایک میں بات کر لوں سر, ایک بات کر, عمران خان صاحب نے بھی اس کیس پہ کہا تھا کہ اتنا مضبوط کیس تھا اور فیصلہ اقامہ پہ, لیکن باس فنی نہیں ہے اقامہ لینا. باس یہ سپریم کورٹ میں جعل سازی جس پہ سپریم کورٹ کے جج شیخ عزمی سعید نے کہا تھا مریم کو کتنی سزا مل سکتی ہے, انہوں نے کہا 7 سال. باس چھوٹ گئی, فنی نہیں ہے باس. یہ فنی باتیں نہ بتائیں, بہت ساری فنی باتیں ہیں. جس سیون فیلڈ میں بیٹھے ہیں اس کا پتہ کوئی نہیں ہے وہ کہاں سے آیا. میں دیتا ہوں کھوڑا صاحب کوئکلی اگر آپ بھٹی صاحب یار ایسے نہ پریٹینڈ کرتے ہیں نا یار کہ جیسے پچھلے 10 12 15 20 سالوں سے سب سوئے ہوئے ہیں. ہاں مطلب اگر اس طرح کی ایک چلڈرن سٹوری پیش کرنی ہے تو آپ بے شک پیش کر سکتے ہیں, اور میں آپ کی انداز کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن لیٹس ناٹ بی نائیو. کیوں باس, کیوں باس؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ پس پردہ کیا ہوتا ہے, آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ سر یہ ساری باتیں میں مان لیتا ہوں, ساری باتیں مان لیتا ہوں, لیکن ان سے پوچھا گیا تھا پیسے کمائے کیسے, آئے کیسے, خرچے کیسے, اس کا جواب دے دیں بھائی جان. یہ جو بچوں کو ایک چیز مجھے بریک لینی, مجھے اگر اجازت ہے, اور کبھی ان کو اچھا اسپتال بنانے سے روکا کسی نے پس پردہ, اچھا اسکول بنانے سے روکا, بات ٹھیک ہے آپ کی ساری, لیکن غریب ہم مر گئے. لیٹ می گیو یو مائی 2 سینٹس. اپنے کاروبار اوپر ہیں, غریب ٹی وی اور واٹس ایپ فارورڈ میں بنیادی فرق ہے سر. یہ فنی چیز چھوڑ دو پروگرام کر لیا, تم کسی دن ہم فنی پہ پروگرام کر لیں گے. یہ فنی چیزوں میں تڑکے نہ لگایا کریں. میں ایک چیز بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز میں میری طرف سے دونوں بھائیوں کی گفتگو سے, بکار بھٹی کا بھی بات کر رہے تھے,
میں اس وقت دونوں بھائیوں کی طرف سے میں نے بات سن لی ہے. پرابلم یہ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ اس ملک کچھ فیصلے ٹھیک بھی ہوتے ہیں, کچھ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ جو بات کھوڑو صاحب نے کی ہے, پر کھوڑو صاحب آئی آلسو ایکچولی اس دوران میں جب یہ سارا واقعہ ہوا, میں آپ کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ واٹ یو آر سیئنگ اینڈ وائی یو سیئنگ دس, لیکن لیٹس آلسو بی آنےسٹ کہ 20 سال تک لوگ ہمیں بتاتے رہے کہ اپارٹمنٹس ہمارے نہیں. یہ تنخواہ والی بات میں کنسیڈنگ دا تنخواہ والا آرگیومنٹ, میری بائر تو کیا آپ نے وہ ٹرسٹ ڈیڈ سائن کی جس میں کہا گیا کہ آپ بینیفیشل اونر ہیں اس کی, اور اس کے بعد آپ ٹی وی پہ آ کے آپ نے یہ بھی کہا کہ میری بائر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. پھر صرف یہاں تک نہیں, آپ نے کہا میرے بہن بھائی اور والدہ کی جائیداد یہ کہاں سے نکال کے لے آئے, اور سب کی جائیدادیں تھیں لندن میں, اور یہ بعد میں آئی خبریں کہ جی آپ یہ اپارٹمنٹ ان کے نام ہے, یہ ان کے نام ہے. سو ہماری پالیٹکس از ویری فنی, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. جی ضرور. نہیں, اٹ از, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں, میں کانٹیکس میں بات کر رہا تھا, آپ بات کر رہے تھے نا نااہلی کی. میں کہہ رہا تھا کہ نااہل تو آپ کو کسی بھی چیز پر کر سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اگر کرنا اگر تو سر دیکھیں اب یہ اتنی لمبی ایک تقریر دے دیتے ہیں, پھر یہ پتہ نہیں یہاں پہنچ جاتے ہیں, چین پہنچ جاتے ہیں, کہیں پہنچ جاتے ہیں. آئی کانٹ کیپ اپ یار, میں دماغ اتنا تیز نہیں چلتا. اگر آپ میں بریک لازمی لینی ہے. بات آپ کی بات بالکل ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہے. میں ایک اور انفارچونیٹ ریالٹی کہ اگر یہ وکی لیکس نہ ہوتے, وکی لیکس نہیں تھے, یہ کون سے تھے, وہ پیناما لیکس. اگر پیناما لیکس نہ ہوتے تو ہمیں شاید یہ بھی پتا نہ ہوتا کہ ان ڈپارٹمنٹس کا مالک کون ہے. سو اس بات پہ, اس نقطے پر ذرا ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ آخری سیگمنٹ ہے, چھوٹا سیگمنٹ ہے. اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے کس حوالے سے؟ سیاست کے حوالے سے دیکھیں, حکومت بہت کمزور پچ پہ ہے. ٹائم پورا کر پائے گی حکومت؟ چلے نومبر نومبر دسمبر سے اگلے سال میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے نظر آ رہی وقت پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینی ویئر بٹوین ڈسمبر اینڈ جولائی اگست. مجھے یہ جو ابھی تو خیر حکومت کی ایکسٹینشن کی باتیں بھی مولانا صاحب نے کر دی ہیں کہ ہمیں بھی 1 سال ایکسٹینڈ کیا جائے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے نومبر تک تو نہیں ہے. مولانا صاحب کی خواہشات کے اوپر نہ جائیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس نومبر دسمبر سے, یعنی دیکھیں بڑا کلیئر چیز ہے. نمبر 1 تھا کہ ان کا تھا کہ انہوں نے وہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ تھا, نیب ختم کر دیا. رمضان شوگر مل ریفرنس واپس, کڈنی ہلز ریفرنس واپس, راجہ پرویز اشرف کے 6 ریفرنس واپس خیر سے آ گئے. الیکشن ترمیم ہو گئی, اب نومبر تک کر رہی ہے, یہ ہو جائے گی, اس کے بعد آگے الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے ذرا کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے کہ بہت شکریہ تمام مہمانوں کے, لیکن جاتے جاتے ذرا تھوڑا سا پچھلے کچھ دنوں میں جیسے میں نے کہا ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سو اسی طرح کی ایک ملاقات عارف الوی صاحب کی موجودگی میں پریزیڈنسی میں ہوئی کچھ دن پہلے, جس میں 2 بڑے شامل تھے, اور وہ ملاقات کہا جا رہا ہے کہ اچھے ماحول میں ہوئی, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں جو میں نے سوال پوچھا تھا نا کہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب مشکل میں ہے یا نہیں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا اثر کیا ہوتا ہے. اگلے چند دنوں میں آپ کو وہ اثر نظر آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری اب وہ چیزیں جو عمران خان صاحب شاید وہ بہت ساری تنقید جو کچھ عرصہ پہلے تک ہو رہی تھی, وہ تنقید میں کمی آئے گی. آپ نے ان کی جو عمران خان صاحب کے انٹرویو میں جو انہوں نے ایکسٹینشن کی بات کی ہے, شارٹ ٹرم ایکسٹینشن ہو, ڈیفرمنٹ کہہ رہے ہیں کبھی, لیکن ایکسٹینشن کہہ رہے ہیں. سو یہ عارف الوی صاحب کا بڑا کردار تھا. اس ساری انہوں نے کہا بھی تھا میں سالسی کرنے کے لیے تیار, اور وہ سالسی انہوں نے ایک کوشش کی بھی ہے. آئی ایم شیور آپ کو سمجھ تو آگے ہوگی کہ کس کس کی ملاقات ہوئی ہے. مارکیٹ میں خبر گرم ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.